بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 21. پچھلی روایت میں ایک لفظ رہ گیا تھا وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، یہ ہو چکا تھا بھائی. وفي روایت ابن عباس وَأَمَّا شَتْمُهُ إِيَّايَ فَقَوْلُهُ لِي وَلَدْ وَسُبْحَانِي أَنْ أَتَّخِذَ صَاحِبَةً أَوْ وَلَدًا، رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت میں ہے کہ انسان کا مجھے برا بھلا کہنا ایسے ہے کہ میرے لیے ولد ہے، میرے لیے ولد، میری اولاد ہے، حالانکہ میں اس بات سے پاک ہوں میں کسی کو بیوی یا اولاد بناؤں. چلیں آگے چلیں. کس کا نمبر ہے آج؟ جی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ابن آدم تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. یہ جو سب اور شتم ہے نا، اس کا معنی گالیاں لینا، جو انجینئر نے کیا ہے کام گالیاں، یہ خود بہت ساری احادیث کے خلاف ہے. دیکھو یہاں شتم کا معنی بھی کیا ہے کہ اللہ کی طرف اولاد کی نسبت کرنا. یسب الدہر کا معنی کیا ہے کہ زمانے پر تنقید کرنا. تو یسب الدہر کہ زمانہ ایسے کر رہا ہے زمانہ. تو حضرت معاویہ کو جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پالیسیوں سے اختلاف تھا اور ان پر جو بعض چیزوں پہ حضرت معاویہ نے تنقید کی ہے، اسی بیس پہ تو لڑائی ہوئی. اس تنقید کو شتم اور سب و شتم سے تعبیر کیا ہے. تو اس کا ترجمہ یہ لوگ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ گالیاں دیتے تھے ممبر پہ سر عام. سمجھتے ہو یہ ان لوگوں کی خیانت ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. قال اللہ تعالیٰ یؤذین ابن آدم یسب الدہر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم مجھے تکلیف دیتا ہے، زمانے کو برا بھلا کہتا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، حالانکہ میں ہی زمانہ ہوں. زمانے کو لوگ کیسے بھائی زمانے میں زمانہ ایسا ہے، آج خراب زمانہ، آج خراب زمانہ، اس کو کہا گیا ہے. وَأَنَا الدَّهْرُ، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں. بِيَدِيَ الْأَمْرُ، میرے ہاتھ میں تمام معاملات ہیں. اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات کو الٹتا پلٹتا ہوں. اور بھی احادیث ہیں جن میں زمانے کو برا کہنے سے منع کیا. حدیث میں آتا ہے لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا مت کہو. تو ان احادیث کی تشریح میں علماء کا اختلاف ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ جب زمانے کو متصرف اور مختار سمجھ کے برا بلا کہا جائے گا تو یہ ناجائز اور حرام ہے. یعنی اس میں نسبت زمانے ہی کی طرف ہو، مجازی نسبت نہ ہو. یعنی ایک تو تین صورتیں، ایک تو یہ کہ زمانے ہی کو متصرف اور مختار سمجھا جائے، تو وہ تو دہریوں کا جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں، ملحد لوگ ہیں، ان کا نظریہ ہے نا کہ جو کچھ کر رہا ہے زمانہ کر رہا ہے. تو اس لحاظ سے زمانے کی طرف نسبت بھی حرام ہے، کیونکہ زمانہ خود نہیں کر رہا، جو کچھ کر رہا ہے کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. دوسری بات کہ زمانے کی طرف نسبت ہو، نسبت حقیقی ہو، یعنی زمانے ہی کو برا کہا جائے، لیکن نیت یہ نہ ہو کہ زمانہ کر زمانہ رہا ہے، بلکہ کر کون رہا ہے؟ یہ ہو کہ کرنے والا اللہ ہے، مگر گویا اس نے زمانے کو برا بنا دیا. تو اس میں بھی زمانے کو برا بلا کہہ رہے ہیں، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے نا. لیکن برائی کی نسبت حقیقتاً زمانے کی طرف ہو رہی ہے، جبکہ زمانہ تو خود مختار نہیں ہوتا. تیسری بات یہ بھی غلط ہے، حدیث میں اس سے منع کیا گیا. تیسری بات یہ کہ زمانے کی طرف مجازن نسبت ہو. ہم جب کہتے ہیں زمانہ برا ہے تو مراد اہل زمانہ، مراد زمانے سے کون ہوتے ہیں؟ جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں. تو یہ مجازن نسبت یہ جائز ہے، اس میں کوئی بھائی جب آپ کسی گھر میں کچھ لوگ رہتے ہوں تو آپ ظرف کی طرف نسبت کرتے ہو یہ گھر خراب ہے، یہ گھر ٹوٹ گیا ہے. حالانکہ گھر ٹوٹا تھوڑی ہوتا، گھر تو جڑا ہوا ہوتا ہے. کیا مطلب؟ گھر کے اندر رہنے والے لوگ آپس میں ٹوٹ چکے ہوتے ہیں. تو ظرف کی طرف نسبت مجازن ہوتی ہے. مراد کون ہے اس میں؟ مظروف. جیسے ہم مثالیں دیتا ہوں نا کہ لوگ کہتے ہیں میں بریانی کی 3 پلیٹیں کھا گیا. بریانی کی 3 پلیٹیں کسی کا باپ کھا سکتا ہے؟ کباب تو کھا سکتا ہے، لیکن پلیٹیں چاول کھا سکتا ہے، پلیٹیں نہیں کھا سکتا. تو ظرف بول کے کیا مراد ہے؟ مظروف، بریانی سے مراد. تو جب کوئی کہتا ہے نا زمانہ بہت خراب ہے
تو اگر اس کی نیت یہ ہے کہ جو زمانے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ خراب ہو گئے ہیں تو یہ پھر مجازی نسبت ہے, اس سے حدیث میں منع نہیں کیا گیا. سمجھتے ہو؟ چلو بھائی, موسم کے حوالے سے بولتے ہیں, زمانہ خراب ہے, بارش ہونے والی ہے. ہاں تو موسم ہی ایسا ہے تو وہ بھی یہی ہے نا, تو موسم تو صحیح بھی ہوتا ہے خراب بھی ہوتا ہے, اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے. جی دیکھو, جب ہم موسم کو برا بلا کہتے ہیں نا تو وہاں برائی سے حقیقی برائی مراد نہیں ہوتی, جبکہ زمانے کو برا کہتے ہیں تو مراد یہ ہوتا ہے کہ گندا ہو گیا, نالائق زمانہ ہے. تو اس میں تو یہ تفصیل ہوگی. موسم کو برا کا مطلب یہ نہیں کہ عادتاً برا ہے یا خلقتاً برا ہے, برا کا مطلب طوفان آنے والا ہے. جب ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ برا ہے, برا سے ایک مراد انسان کی طرف برائی کی نسبت ہوتی ہے تو اعمال کے لحاظ سے, حرکتوں کے لحاظ سے برا ہے. لیکن چیزوں کی طرف جب نسبت ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ وہ عادتوں کے لحاظ سے برا ہے, وہ مراد ہوتا ہے کہ اس میں کوئی خطرناک چیز ہے یہ. تو وہ والی برائی یہاں مراد نہیں ہے, کیونکہ سب میں وہ برائی داخل ہوتی ہے جو آپ کسی کی ذات پر اعتراض کر رہے ہوں. چلیں, ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کوئی شخص, کوئی بھی دنیا میں کوئی بھی سب سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں ہے, علی اذی یسمعہ, ایسی مصیبت پر, ایسی تکلیف پر جس کو وہ سنتا بھی ہو, من اللہ, اللہ سے زیادہ کوئی صابر نہیں ہے. یعنی جب ہم کسی سے کوئی تکلیف دہ بات سنتے ہیں, اس بات پر جب ہم صبر کرتے ہیں تو ما اصبر من اللہ, کوئی بھی اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا ایسی باتوں پہ نہیں ہے. اللہ نے بہت تکلیف دہ بات سنی مگر اس پہ بھی اللہ صبر کرتا ہے. وہ بات کیا ہے؟ یدعون لہ الولد, لوگ اللہ کے لیے اولاد کو پکارتے ہیں, یعنی دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے. ثم یعافیہم, اللہ پھر بھی عافیت کا معاملہ ان کے ساتھ کرتا ہے. ویرزقہم, اور ان کو رزق دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے آخرت رکھی ہے انتقام کے لیے, تو یہ صبر ہے نا اللہ کا کہ اس سزا کو مؤخر کر رہا ہے. چلو بھائی, متفق علیہ. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. ردیف کسے کہتے ہیں؟ بالکل پیچھے, ردف بائک کے, سواری کے, اور شعر میں بھی ردیف اسی کو کہتے ہیں نا, شاعری میں ردیف اور قافیے ہوتے ہیں نا, کہ جو فوراً بعد آنے والا. حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ میں گدھے پر بیٹھا ہوا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے, لیس بینی و بینہ الا مؤخرۃ الرحل, ایک بندے کے پیچھے ایک لکڑی ہوتی تھی, اس کے پیچھے دوسرا بندہ ہوتا تھا, اس کو مؤخرۃ الرحل کہتے تھے, رحل کا جاوا. فقال یا معاذ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے معاذ, هل تدری ما حق اللہ علی عبادہ, تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پر حق کیا ہے, وما حق العباد علی اللہ, اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے. قلت اللہ ورسولہ اعلم, میں نے کہا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. قال, تو نبی نے فرمایا, فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا, اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس اللہ کی عبادت کریں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. اور بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے, اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اس کو عذاب نہ دے. قلت یا رسول اللہ, معاذ بن جبل فرماتے ہیں میں نے عرض کیا, یا رسول اللہ, افلا ابشر بہ الناس, میں اس بات کی اطلاع لوگوں کو نہ دے دوں.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تبشرہم فیتکلوا، آپ لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سنائیں، فیتکلوا، اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے، عمل بالکل بولو بھائی چھوڑ دیں گے۔ اچھا بھائی اگلی حدیث بھی اسی کا تتمہ ہے، چلو۔ ہاں، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ سواری پر ردیف تھے۔ دیکھو پہلی حدیث حضرت معاذ خود بیان کر رہے ہیں، دوسری حدیث حضرت انس بیان کر رہے ہیں، تو دونوں کے الفاظ میں فرق ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے نا کہ احادیث میں بالمعنی روایت بھی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں حضرت معاذ نبی کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یا معاذ، اے معاذ۔ حضرت معاذ نے فرمایا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، لبیک کا معنی بار بار حاضر ہوں، سعدیک ساعدت کا مساعدتاً بعد مساعدتن، اس کا معنی بھی مدد کرنا، ساعدت اطاعتک مساعدتاً بعد مساعدتن، میں بار بار آپ کی مدد کے لیے حاضر ہوں، ایک مدد کے بعد دوبارہ مدد کے لیے۔ تو یہ سعدین یعنی اس کو تثنیہ بنا دیا گیا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اصل میں سعدان ہی تھا، یہ سعدینی۔ تو بعض دفعہ نا جی تشریف لے آئی، کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں کیا کہا کیا انہوں نے ابھی؟ نہیں کیا رہے ہیں ابھی، بولا کیا؟ تو وہ تو اضافت کی وجہ سے تو گرے گا نا میرے بھائی۔ سعدین تثنیہ جو ہے نا بعض دفعہ دو کے لیے نہیں آتا بلکہ تکرار کے لیے بھی آتا ہے، سمجھتے ہو نا؟ تو یہاں تثنیہ تکرار کے لیے، تو ناراض ہو گئے کیا؟ کوئی بات ہونا ہی تھا۔ مساعدتاً بعد یعنی بار بار مدد، تو یہ تکرار کے لیے، لبئی کا معنی ہے بار بار حاضر ہوں، تو دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اچھا قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال یا معاذ قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثلاثاً، تین دفعہ یہی ہوا ہے، تین دفعہ نبی نے یا معاذ کہا، آپ نے فرمایا لبیک وسعدیک، پھر تین دفعہ۔ دیکھو یہ اس کو وے آف ٹیچنگ کہتے ہیں، کتنا زبردست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی بتا دیتے یہ بات، لیکن آپ نے پہلے حضرت معاذ سے کہا یا معاذ، حالانکہ پیچھے بیٹھے ہوئے، ایسے موقع پہ نام نہیں لیا جاتا۔ نمبر دو، نام لیا جاتا ہے تو آپ ڈائریکٹ ویسے ہی بتا دیتے سوال پوچھے بغیر کہ جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتا اللہ نے اس کو اللہ عذاب نہیں دے گا، توحید کی اہمیت ویسے ہی بیان کر دیتے۔ لیکن تین دفعہ پکارا جا رہا ہے، تین دفعہ وہ بڑھ چڑھ کے جواب دے رہے ہیں کہ میں 100 بار حاضر ہوں، آپ فرمائیے کیا کہنا ہے۔ اس کے بعد پھر سوال پوچھا جا رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے اللہ کا بندوں پر اور بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے۔ تو تدریس اور ٹیچنگ جو ہے نا یہ بھی بہت مشکل کام ہے کہ کس طرح سے آپ اپنی بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ ایسے ہی نہیں کہ بس آئے اور دھڑ 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 پڑھانا شروع کیا اور چلے گئے، جا کے ختم ہو گئی بات، سمجھتے ہو؟ اچھا بھائی کل سے میں آؤں گا، بولوں گا اے اسماعیل کہے گا جی استاد جی، پھر میں کہوں گا اے اسماعیل، پھر کہے گا جی، تین دفعہ میں کہوں کتنی شادیاں کی ہیں، پھر بات ان کی سمجھ میں آئے گی۔ پھر یہ کہیں گے ابھی ایک بھی نہیں کی، میں کہوں دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ نہیں یہ تو غلط ہے نا، جامعہ کی طرف سے، انتظامیہ کی طرف سے اجازت پہلے لیں ان سے۔ ہاں صحیح کیا بالکل۔ اچھا میرے بھائی، قال ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، نبی نے فرمایا کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو یہ کہے لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ، دل کی سچائی سے کہے، الا حرمہ اللہ علی النار، مگر اللہ اس پر حرام کر دے گا، اللہ اس کو حرام کر دے گا جہنم کی آگ پر۔ قال یا رسول اللہ، حضرت معاذ کہتے ہیں یا رسول اللہ افلا اخبر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو خبر نہ دے دوں، فیستبشروا، لوگ خوش ہو جائیں گے،
فرمایا اذن یتکلوا، نا 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 نا، اس سے تو وہ کیا کریں گے؟ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. فاخبر بہا معاذ عند موتہ تأثما، حضرت معاذ نے موت کے وقت یہ حدیث سنائی ہے تأثما، گناہ سے بچنے کے لیے، مفعول لہو، گناہ سے بچنے کے لیے. تو یہ حدیث ہے معتزلہ وغیرہ کے دلائل ہیں کہ مرجئہ کے دلائل ہیں کہ ایمان کے ساتھ کوئی گناہ یہ نقصان نہیں دیتا. وہ کہتے ہیں جیسے کفر کے ساتھ کوئی عمل فائدہ نہیں پہنچاتا، کافر کتنے اچھے اعمال کرے آخرت میں فائدہ نہیں ہے، تو ایسے ہی ایمان کے ساتھ برا عمل نقصان نہیں پہنچاتا. تو اس کے دو جواب ہیں. بھئی آپ ایک حدیث کو دیکھ رہے ہو، دوسری حدیث قرآن میں جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات ہے نا، پھر گناہوں پہ وعیدیں بھی ہیں. خود احادیث میں آتا ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں بہت سے لوگ ہوں گے کہ جب اہل جنت ان کی سفارش کریں گے اور کہیں گے اللہ وہ ہمارے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے اور ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھتے تھے، لیکن وہ آج آگ میں جل رہے ہیں، تو اللہ ان کی سفارش سے ان مسلمانوں کو جہنم سے نکالیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عصات من المسلمین کی ایک جماعت، جو مسلمانوں میں بہت سے گناہگار ہیں، ان کی ایک جماعت جہنم میں داخل ہوگی، اگرچہ ایمان کی برکت سے وہ نکال لی جائے گی. تو اس حدیث کا دوسری بات یہ کہ اس حدیث کا خود ان صحابہ نے بھی یہ مطلب نہیں سمجھا. اس حدیث کو دو صحابی بیان کر رہے ہیں، معاذ بن جبل اور انس بن مالک، لیکن دونوں عمل میں انتہائی مضبوط تھے. ورنہ یہ حدیث اگر سنائی جائے کہ عمل کا کوئی نقصان ہی نہیں ہے تو انسان تو اسی پر اعتماد کر کے بیٹھ جائے نا. اور نبی بھی لوگوں کے سامنے بیان کرنے سے منع کر رہے ہیں کیونکہ لوگ اس پر اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے. کیا مطلب؟ عمل چھوڑ دیں گے. تو اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کے نظر میں بھی عمل کی اہمیت ہے. تو یہ جو حدیث ہے یہ اپنے ظاہر پر نہیں ہے. حرمہ اللہ علی النار، اللہ اس پر آگ کو حرام کرے گا. اس سے وہ آگ مراد ہے جو کافروں کے لیے بنی ہے، جو ہمیشہ والی آگ ہے. سمجھتے ہو؟ ایک وہ آگ ہے جو کفارہ سیئات کا ذریعہ ہے، ایک وہ آگ ہے جو عذاب برائے عذاب ہے. مومن کو جو جہنم میں ڈالا جائے گا یہ اس کے گناہوں کو دھونے کے لیے تاکہ سزا پا کے پاک صاف ہو جائے. کافر کو جو آگ میں ڈالا جائے گا وہ سزا برائے سزا ہی ہے، وہ اس کے کفارہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہے. کفارہ ہوتا تو جب پورا ہو جاتا تو نکال لیا جاتا نا اس کو. سمجھتے ہو؟ تو ایک ہے سزا، جیسے دنیا میں بھی مسلمان کو تکلیف پہنچتی ہے، حدیث میں آتا ہے حتیٰ کہ کانٹا بھی چبھتا ہے تو گناہ معاف ہوتا ہے. تو یہ کفارہ سیئات ہے. حدیث میں آتا ہے جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو دنیا میں اس کو سزا دے کے نمٹا دیتے ہیں، اور جب محبت نہیں ہوتی تو آخرت کے لیے سزا مؤخر کر دیتے ہیں. محبت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی یہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ محبت نہیں ہوتی تو نفرت ہوتی ہے. محبت کے بھی درجات ہیں نا. کامل درجے کی محبت ہوتی ہے تو اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتے ہیں. محبت میں کمی ہوتی ہے تو کچھ سزا آخرت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں. ورنہ اہل ایمان سے اللہ کو بہرحال محبت ہوتی ہے، کسی سے کم کسی سے زیادہ. لیکن اس گناہ پر جب اللہ کو غضب آتا ہے تو اگر محبت بہت زیادہ غالب ہو تو دنیا میں نمٹا دیتے ہیں، اور اگر غضب اس موقع پہ غالب آ جائے تو اس کی سزا کو آخرت کے لیے مؤخر کر دیتے ہیں، اور آخرت میں سزا دے کے پھر اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہ کفارہ سیئات والی جو آگ ہے اس آگ کی نفی نہیں ہے، بلکہ اس آگ کی نفی ہے جو رسوا کرنے کے لیے کافروں کے لیے اللہ نے تیار کی ہے. تبھی قرآن میں آتا ہے نا واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اس آگ سے بچو جو ہم نے کافروں کے لیے تیار کر کے رکھی ہے. چلو اس حدیث میں ایک پوائنٹ کی بات یہ بھی پتہ چلتی ہے، علمی نقطوں کی بات نا نمبر وار لکھا کرو، کیا کیا اس سے ہمیں علمی نقطے پتہ چلتے ہیں. ایک تو پہلا یہ پتہ چلا کہ پڑھانے کا، کسی کے دل میں بات بٹھانے کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو پہلے مخاطب کیا جائے، اس سے محبت کا اظہار کیا جائے. ایک دفعہ حدیث میں آتا ہے آپ نے حضرت معاذ کو یمن کا جب گورنر بنا کے بھیجا تو آپ نے فرمایا احبک، اے معاذ اللہ کی قسم میں تم سے محبت کرتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ان کو نصیحت کی تو ایک دم جب محبت کا اظہار کیا تو ظاہر ہے ان کی ساری جو جذبات تھے، ان کے احساسات تھے، وہ ایک دم بھڑک اٹھے. تو ایسے موقع پر انسان بات کو زیادہ غور سے سنتا ہے. ہمارے نبی کا جو انداز تھا نا تعلیم، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کتاب اور حکمت کی باتیں سکھائیں گے. تو یہ سکھانا اس
ایسا نیچرل تھا کہ اس سے زیادہ نیچرل انداز، فطری انداز پڑھانے کا ہو نہیں سکتا. سمجھتے ہو؟ آج کیسے پڑھا رہے ہوتے ہیں بچے کو، بٹھا کے پورا جو ہے نا سمجھا رہے ہوتے ہیں، دیکھ یہ کیا کر، یہ نہیں کیا کر، یوں ہونا چاہیے، یوں نہیں ہونا چاہیے. بچہ کہتا ہے ابا کو ہر وقت نصیحتوں کے علاوہ کچھ آتا نہیں ہے. بچوں کو بھی چلتے پھرتے موقع پہ بات سمجھا پارسل کر دینی چاہیے. سمجھتے ہو؟ ایسا نہ ہو کہ بچہ ابھی غصے میں آ رہا ہے، آپ نے نصیحتیں شروع کر دیں. بس چلتے پھرتے بچے کو کوئی بات ہو، بھائی یہ جیسے کوئی فقیر آیا تو بچہ آ کے کہہ رہا ابو میں نہیں دے رہا پیسے، تو بچے کو اس موقع پر بولو بھائی یہ پیسے جا کے میری طرف سے اس کو دے دو، تو اس سے دماغ میں بیٹھ جائے گا دیکھو میں نہیں دے رہا لیکن ابا دے رہا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ سیکھتے ہیں یہ چیزیں. چلو بھائی، اور ایک پوائنٹ، دوسری پوائنٹ کی بات کیا پتہ چلی ہے کہ دوسری بات یہ پتہ چلی، دوسرا جو اس کی حدیث میں اشکال ہوتا ہے اس کا جواب، کہ آگ کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک وہ آگ جو ہوگی تو ایک ہی آگ ہے، لیکن ایک وہ جو رسوا کرنے کے لیے ہے، اور ایک وہ جو کفارہ سیئات ہے. تیسری بات یہ پتہ چلی کہ ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی، ہر حق بات بھی. جیسے نبی نے خود روک دیا اپنی حدیث بیان کرنے سے، کیونکہ اسلامی تعلیمات ابھی عام نہیں ہوئی تھیں. ہو سکتا ہے کسی کے سامنے یہ والی حدیث آئے، وہ والی نہ آئے، تو اس سے کیا ہوگا، غلط فہمی پھیلے گی. یہ کہتے ہیں نا بس جو بھی حدیث آ جائے فوراً عمل کر لو، ایسا نہیں ہے. علم میں جب تک کمال نہ ہو آپ کوئی فتویٰ نہیں دے سکتے اس موضوع سے متعلق. ہر طرح کی لوگ کہتے ہیں نا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس بات کا ایک صحیح مطلب ہے، غلط مطلب ہے. صحیح مطلب تو وہی ہے جو بیان کرتے رہتے ہیں ہم. غلط مطلب یہ ہے کہ بس ایک بھی حدیث آ گئی تو باقی دیکھا ہی نہیں کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری حدیث بھی ہے یا نہیں ہے، قرآن کی آیت سے ٹکرا رہی ہے کہ نہیں. بس آج کل یہی چل رہا ہے اور اس پہ فخر کرتے ہیں، بس جہاں بھی صحیح حدیث آ گئے ہم فوراً عمل کرتے ہیں. تو بھائی ہو سکتا ہے اس کے خلاف بھی حدیث ہو سکتا ہے قرآن کی آیت اس کے خلاف ہو سکتا ہے اجماع امت اس کے خلاف ہو. تو آپ کیسے حدیث کی ایسی تشریح کر رہے ہیں جو اجماع امت کے خلاف ہو؟ تو ایک فیشن چل پڑا ہے آج. اسی وجہ سے حدیث کے حوالوں کو بڑی اہمیت دی جا رہی ہے کہ حدیث نمبر بیان کر دی بس مسئلہ حل ہو گیا. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر اتنا کافی ہوتا تو یہ مجتہدین کیوں وجود میں آتے، اتنی لمبی لمبی ان میں بحثیں کیوں ہوتی، اسلام میں اتنے فرقے کیوں وجود میں آتے ہیں، مرجیہ معتزلہ جیسے. یہ فرقے جبھی تو وجود میں آئے کسی کو ایک حدیث ملی بس اسی کو پکڑ کے بیٹھ گیا وہ. اب مرجیہ کو یہ حدیث ملی وہ اسی کو پکڑ کے بیٹھ گئے، اس کے مخالف حدیثوں کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے. تو اس لیے ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی. خود نبی نے منع کیا، اور آگے حدیث اس سے زیادہ واضح انداز میں آ رہی. حضرت عمر نے حضرت ابو ہریرہ کو کیسا مکہ مارا کہ تم جا کے لوگوں کو حدیث سنا رہے ہو، حالانکہ وہ تو حدیث سنا رہے تھے. چلو بڑی پیاری حدیث ہے یہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے صوفی سے صحابی تھے. صوفی کا مطلب اعمال میں بہت سخت تھے. اتنے سخت تھے کہ وہ حلال نعمتوں میں مشغولیت کو بھی ناجائز سمجھتے تھے. بہت سے صحابہ کے پاس پیسہ تھا نا، تو حضرت ابو ذر ان پر اعتراضات کرتے رہتے تھے کہ نبی نے تو جو کی روٹی کھائی، پیون زدہ کپڑے پہنے، تم یہ کیا گاڑی، یعنی اتنی اونچی سواریاں. اور اتنا مسئلہ حضرت ابو ذر کی طرف سے ہو گیا تھا کہ حضرت عمر نے ان کو مدینہ سے ہی نکال دیا کہ آپ لوگوں میں نہیں رہ سکتے، آپ کا مزاج بہت ہی صوفیانہ قسم کا، بہت زیادہ زہد کا غلبہ تھا. تو ظاہر ہے جو زیادہ نیک ہوتے ہیں، جو بہت زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، تو وہ تو گناہوں سے بہت نفرت کرتے ہیں نا. اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بھی ہے کہ آپ شخصیت کو دیکھ کے بھی بات فرمایا کرتے تھے. اب ان پہ غلبہ تھا اعمال کا، اعمال کی اہمیت بہت زیادہ. تو ان کے سامنے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو اعمال میں کم درجے کے ہوں گے، ان کے سامنے آپ کچھ اور کہہ رہے ہیں. تو اس کا بھی اثر پڑتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہہ کس کے سامنے رہے ہیں. جیسے ایک صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے کوئی نصیحت کریں. آپ نے ایک ہی نصیحت، لا تغضب، غصہ مت کرو بس. انہوں نے کہا اور کوئی نصیحت کریں، فرمایا لا تغضب، غصہ مت کرو. اب اسلام میں صرف ایک ہی نصیحت تھوڑی ہے. آپ نے کیا کیا، یہ حدیث بیان کر دی لوگوں کو کہ اسلام میں ایک ہی حکم سب سے اہم ہے کہ غصہ نہیں کرنا.
اور آپ کے سامنے بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے جس کو غصے کی بات پہ بھی کبھی غصہ نہیں آیا, وہ غیرت کے مسئلوں میں بھی اس کو غصہ نہیں آتا, تو آپ یہ حدیث جب اس کے سامنے سناؤ گے تو وہ اور بگڑ جائے گا, اس کو تو غصہ لانا ہے یار. دوسرا, وہ تو غصے کے علاوہ اور بہت سارے مسائل ہیں اس کے جس پر وہ عمل نہیں کر رہا, وہ زنا میں مبتلا ہے یا وہ اور کچھ برائی میں, تو آپ یہ حدیث سناؤ گے کہ اسلام میں صرف ایک ہی نصیحت ہے, کیونکہ نبی سے ایک صحابی نے بار بار پوچھا کہ نصیحت کریں نصیحت کریں, لیکن آپ یہی کہتے رہے غصہ مت کرو, بس غصہ مت کرو, تو ظاہر ہے یہ حدیث بے موقع ہو جائے گی. سمجھتے ہو, یہ حدیث کیا ہو جائے گی, بے موقع. تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بعض دفعہ سائل, جیسے ایک مثال ہے, عبداللہ بن عباس کے سامنے ایک شخص آیا, حدیث کے الفاظ ہیں یترشح الزنا من عینہ, کہ حضرت عبداللہ بن عباس کو اس کو دیکھ کے لگ گیا کہ یہ زنا کرنے کا ارادہ ہے, اس کا ارادہ کیا ہے, یہ زنا کرنا چاہتا ہے. تو اس نے عبداللہ بن عباس سے مسئلہ پوچھا, کیا کوئی شخص زنا کر کے توبہ کرے تو توبہ قبول ہو جائے گی؟ حضرت عبداللہ بن فرمایا کہ نہیں ہوگی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب اس پہ بڑا اشکال ہوتا ہے, یار توبہ کا دروازہ تو قیامت تک کھلا ہوا ہے, لیکن عبداللہ بن عباس اس شخص کو دیکھ کے مسئلہ بیان کر رہے ہیں جو پوچھ اس نیت سے رہا تھا کہ اگر ہو جائے گی تو میں بھی زنا کروں گا اور بعد میں کیا کروں گا, توبہ. تو ایسے شخص کے لیے یہی جواب تھا کہ تیرے جیسے کی توبہ قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ اب جب لفظ الفاظ تو ان کے عام ہیں, لیکن یہ واجب التاویل ہے. واجب التاویل یہ کہ تیرا توبہ کا ارادہ ہی نہیں ہے, جس قسم کی تو توبہ کرے گا نا وہ والی توبہ حقیقت میں توبہ ہے نہیں, ایسی توبہ قبول نہیں ہوتی. کیا مطلب, تو زنا کر کے جب توبہ کرے گا تو تیرے ذہن میں تو پہلے سے تھا کہ میں گناہ کروں گا پھر میں توبہ کروں گا, تو ندامت کہاں ہوگی تجھے؟ اور جب ایک دفعہ توبہ کی نیت سے گناہ کرے گا تو پھر تو دوبارہ بھی کرے گا, کیونکہ جب ایک دفعہ زنا سے توبہ کرنے سے زنا معاف ہوتا ہے تو 100 بار بھی معاف ہوتا ہے, تو کرتا ہی رہے گا اور بالآخر ایک دن توبہ کے بغیر مر جائے گا. یہی کر کے کرتا رہے گا, پھر کہے گا چلو ہول سیل کے حساب سے ایک ہی دفعہ میں آخر میں کر لیں گے, پہلے کرتے رہو. بار بار توبہ بھی کرنا مشکل کام ہوتا ہے نا. تو یہ سیاسی جواب تھا, سمجھنے, سیاسی جواب تھا کہ تم جیسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی. یہاں توبہ اپنے حقیقی معنی پر نہیں ہے, ورنہ اصل مسئلہ یہی ہے کہ 100 بار بھی کوئی زنا کرے, 100 بار بھی توبہ کرے, اگر توبہ واقعی توبہ ہے تو 100 بار بھی توبہ قبول ہوگی. اصل اہل سنت والجماعت کا مذہب یہی ہے, جو عبداللہ بن عباس کی بھی یہی رائے تھی. سمجھتے نہیں ہو بات کو, جب پڑھو گے نہیں رات کو تو کیسے سمجھو گے بات کو. تو سائل کو دیکھ کر بھی جواب دیا جاتا ہے. تو یہاں بھی سامنے ابو ذر ہیں, تو اس لیے وہ ان کو حیرانگی ہو رہی ہے, زنا کرنے والا, چوری کرنے والا کیسے جنت میں جائے گا بھائی. تو نبی فرما رہے ہیں جائے گا. کیا فرما رہے ہیں؟ جائے گا, کیونکہ ایمان کی ایک الگ ویلیو ہے, اس کو بھی تو دیکھا جائے گا نا. اگر اس نے زنا اور چوری کے گناہ کیے ہیں تو توحید پرست ہونے کی نیکی بھی تو کی ہے نا اس نے, تو یہ نیکی بھی اس کے کام آئے گی. تو بڑی مزیدار حدیث ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, اور خود ابو ذر رضی اللہ عنہ اس کو خود بیان بھی کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں, میں نبی کے پاس آیا, وعلیہ ثوب ابیض, آپ پر سفید کپڑے تھے, سفید لباس پہنا ہوا تھا, وہو نائم, آپ آرام فرما رہے تھے. ظاہر ہے دن میں آئے ہوں گے, اس سے پتہ چلتا ہے دن میں سونا بھی جائز ہے. ثم اتیتہ, میں دوبارہ آیا, وقد استیقظ, آپ جاگ چکے تھے. فقال, کہ فرمایا, ما من عبد قال لا الہ الا اللہ, کوئی بھی بندہ ایسا ہے جو لا الہ الا اللہ کہتا ہے, ثم مات علی ذلک, اور اسی پر اس کی موت واقع ہو, توحید پر قائم رہے, الا دخل الجنہ, مگر وہ جنت میں داخل ہوگا. قلت وان زنا وان سرق, میں نے عرض کیا یا رسول اللہ, اگرچہ وہ زنا کرے, اگرچہ وہ چوری کرے, اتنے بڑے بڑے گناہ کرے, پھر بھی جنت میں جائے گا؟ تو صوفی قسم کے صحابی تھے نا, ان کو تو اشکال ہو رہا تھا, یہ کیسے یار, پھر بھی جنت میں چلا جائے گا؟ تو آپ نے فرمایا وان زنا وان سرق, ہاں اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے. حضرت ابو ذر نے دوبارہ پوچھا, فرماتے ہیں میں نے دوبارہ پوچھا, وان زنا وان سرق, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے؟ قال, فرمایا ہاں, وان زنا وان سرق, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے. قال, پھر حضرت ابو ذر نے فرمایا وان زنا وان سرق, ہے یعنی بہت حیرانگی ہو رہی ہے نا ان کو, اتنے بڑے بڑے جرم کرے گا پھر بھی کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا. تو تیسری دفعہ نبی نے فرمایا وان زنا وان سرق, اگرچہ زنا کرے, اگرچہ چوری کرے, علی رغم ابی ذر,
اور دوسری حدیث میں آتا ہے وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، اگرچہ ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو جائے. ناک خاک آلود ہونا یہ کنایا ہے ذلت اور رسوائی سے. یعنی تمہارے سوال سے ایسا لگ رہا ہے کہ تمہیں اچھا نہیں لگ رہا کہ وہ جنت میں کیوں جائے گا. تو ابو ذر اگرچہ تو رسوا ہو جائے، یعنی تجھے اچھا نہ بھی لگے، پھر بھی وہ کہاں جائے گا؟ بولے بھائی، جنت میں جائے گا، اگرچہ تجھے اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو یہ محبت کا کلام تھا، یہ ابو ذر سے محبت کا اظہار کہ ابو ذر اگرچہ تیری ناک خاک آلود ہو جائے مگر وہ جائے گا کہاں؟ جنت میں. تو حضرت ابو ذر جب بھی حدیث بیان کرتے تو اپنی ناک کے خاک آلودہ ہونے کا تذکرہ لازمی کرتے کہ نبی نے مجھے فرمایا ابو ذر تیری ناک خاک آلودہ ہو جائے پھر بھی وہ. تو یہ محبت کا اظہار تھا کہ میرے بارے میں نبی نے یہ جملہ فرمایا. تو مطلب یہی ہے کہ اس سے دخول اولی مراد نہیں ہے، یعنی بالآخر سزا کھانے کے بعد کہاں جائے گا؟ جنت میں جائے گا بالآخر. حضرت ابو ذر کا خیال یہ تھا کہ ہمیشہ جہنم میں جلے گا، وہ اتنی برائیاں کر رہے. تو نبی نے فرمایا نہیں، جنت میں جائے گا. اگرچہ اس میں یہ نہیں ہے کہ سزا کھانے کے بعد جائے گا، لیکن وہی بات ہے کہ مخاطب کو دیکھ کر جواب کا طرز اختیار کیا جاتا ہے. مخاطب کی نظر میں کبیرہ گناہ کی شناعت بہت زیادہ تھی، تو اس بات کا امکان تھا کہ ایمان کی ویلیو اتنی نہ ہو جتنی ہونی چاہیے. تو ایمان کی ویلیو بڑھانے کے لیے نبی نے فرمایا، طرز جواب یہ تھا کہ جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا وہ جنت میں بہرحال جائے گا. تو اگر آپ یہ فرماتے نا سزا کھانے کے بعد جائے گا، تو بات تو اصل تو وہی بات صحیح تھی، لیکن وہ جواب بلاغت پر مبنی نہ ہوتا، کیونکہ بلاغت کہتے ہیں کون الکلامی مطابقا لمقتضى الحال. حال جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے اس کے حساب سے کلام کرنا. حال یہ تقاضا کر رہا ہے کہ ابو ذر کے دل میں عقیدہ توحید کی اہمیت ڈالی جائے. حضرت ابو ذر کے دل میں، سمجھتے ہو، اور اللہ سے امیدیں دلائی جائیں. تو یہ حال تقاضا کر رہا ہے کہ طرز جواب میں ساری قیودات کا تذکرہ نہ کیا جائے. اس کی مثال ہے جیسے ہم ایمان اور توحید کی اہمیت پر بیان کر رہے ہوں، تو ہم بیان میں جب توحید کی اہمیت بیان کریں گے تو کیا کہیں گے؟ بھائی موحد تو بہرحال جنت میں جائے گا، موحد تو بہرحال جنت میں جائے گا. تو وہ الگ بات ہے جب کوئی تفصیل پوچھے تو پھر بتائی جائے گی بھائی گناہ اگر ہوئے تو سزا کھانے کے بعد جائے گا، لیکن شروع میں بتاؤ گے تو ویلیو کم ہو جائے گی. تو یہ بلاغت کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا ٹاپک کیا ہے، فی الحال آپ سامنے والے کے ذہن میں کیا ڈالنا چاہتے ہیں، حالت کس قسم کے کلام کا تقاضا کر رہی ہے. سمجھتا ہے یہ بات؟ چلو آگے. وعن عبادۃ بن الصامت، حضرت ابو ذر نے حضرت معاویہ پہ بھی اشکال کیا تھا نا، ان کی زندگی تو بڑی بادشاہ، تو اس کو بھی فتنہ پرست لوگوں نے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کا ذریعہ بنایا ہے. حالانکہ حضرت ابو ذر تو ہر ایک پر اشکال کرتے تھے، ہر ایک پر اعتراض کرتے تھے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ جو علماء میں مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں نا، تو یہ سارے مزاج پیغمبروں میں بھی ملیں گے، صحابہ میں بھی ملیں گے. اب دیکھو ایک طرف حضرت عثمان ہے، انہوں نے تو بہت دولت رکھی، تو یہ جو بعض علماء اعتراض کر رہے ہوتے ہیں بھائی یہ یوں گھوم رہا ہے، یوں کر رہا ہے، تو یہ ان کا مزاج ہے، تو نہ ان پہ طنز کرو نہ ان پہ کرو جنہوں نے دولت رکھی ہوئی ہے. سمجھتے ہو؟ بھائی دیکھو شریعت میں دونوں تعلیمات ملتی ہیں نا. دنیا مسافر خانہ ہونا بھی تو اسلام نہیں بتایا نا. تو کسی صحابی پر مسافر خانہ ہونے کا غلبہ اتنا زیادہ ہو گیا کہ ان کو یہ لگا کہ ٹھیک ہے حلال تو ہے دولت رکھنا، لیکن یہ کہ تم دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھ رہے یار، تم اتنا پیسہ رکھا ہوا ہے. اور دوسرے صحابی پر شکر نعمت کا غلبہ ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے نعمتیں پیدا کی ہیں، تو ان کو استعمال کر کے اللہ کی محبت پیدا ہوگی، تو کیا جا رہا ہے اس. تو یہ فرق ہوتا ہے.